بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، آج میں ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہوں گا جس کی ہمیشہ انسان کو ضرورت رہتی ہے، لیکن آج کل ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن ناواقفیت کی بنیاد پر ہم اپنے اوقات کو اس کے اندر ضائع کر رہے ہیں۔ ہم وہ کام کرتے بھی ہیں لیکن صحیح طریقے سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے انجانے میں ہم اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آئیے اس چیز کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ اسلام کے اندر ایک اہم چیز ہے جس کا قرآن مجید میں میرے اور آپ کے رب کریم نے اس کا حکم عطا فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی صحیح ترین روایات ہمارے پاس موجود ہیں صحیح ستہ کے اندر، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہے۔ وہ چیز جس کے بارے میں آج آپ کے سامنے ڈسکس آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آواز میں اپنے رب کو پکارا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمن ارشاد فرمایا کہ مجھے پکارو، کیونکہ اللہ ہی ایک ایسی پوری کائنات کے اندر ذات ہے کہ جو نہ مانگنے پر نہ پکارنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اور احادیث کے اندر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو ذخیرہ احادیث کے اندر ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارکہ ہمیں بہت زیادہ ملتے ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہوں گا، اور وہ سب سے پہلا یہ جامع ترمذی شریف کی صحیح ترین روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب کو ہر مشکل کے اندر پکارا کرو، کیونکہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اور دوسری جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بھی جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی طاقتور چیز ہے کہ جو نازل شدہ آفات کو ختم کر دیتی ہے، اور ان آفات کو جو ابھی نازل نہیں ہوتی ان کو روک دیتی ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، تم اللہ سے دعا ضرور کیا کرو۔ جامع ترمذی شریف کی صحیح ترین روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا بندہ ہاتھ بلند کرتا ہے، میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، انا استحی، مجھے حیا آتی ہے۔ یاد رکھیے کہ شدت کے وقت جتنی شدت ہوتی ہے، آپ کے مانگنے کے اندر جتنی شدت ہوگی، آپ کی تکلیف کے اندر جتنی شدت ہوتی ہے، ہاتھ کھلتے نہیں ہیں بلکہ بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بدر کے مقام پر جب اللہ سے دعا مانگی تو ہاتھ اتنے بلند تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ حضور کی پکڑیں نظر آیا کرتی تھی، تو فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتا مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو خالی بھیج دوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہر دعا اللہ سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اور اس کو 3 کیٹیگریز میں اللہ تعالیٰ ڈیوائڈ فرما دیتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ہے اپنی سوچ کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے اندر کسی چیز کی التجا کرتا ہے، شدت کے ساتھ اس کو مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں مناسب سمجھوں گا کہ وہ چیز تمہارے لیے دنیا کے اندر تمہارے لیے فائدہ مند ہے تو میں تمہیں وہ دنیا کے اندر عطا کروں گا۔ دوسری کیٹیگری، اگر وہ چیز تمہارے لیے دنیا کے اندر فائدہ مند نہیں اور تم اپنی ناقص سوچ سے اس کی التجا کر رہے ہو، اس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو، تو چونکہ دعا اللہ کے حکم کی وجہ سے عبادت بن چکی ہے، جو پہلے میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس حکم کی وجہ سے یہ دعا عبادت بن گئی ہے۔ تو عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری کیٹیگری ہے کہ اس عبادت کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے گناہ ہیں؟ تو اگر آپ ذخیرہ احادیث کے اندر دیکھتے ہیں تو گناہوں کے ریلیٹڈ 4 قسم کے الفاظ آتے ہیں، وہ یہ ہیں، سب سے پہلے صغیرہ گناہ ہے، اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے۔ یہ 2 کیٹیگریز ہیں، بیسکلی 2 کیٹیگریز ہیں گناہوں کی۔ اب جو صغیرہ ہیں ان کے آگے 3 ٹائپس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیوائڈ کیا۔ ان کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے کا نام آتا ہے ذنب، اس کی جمع ذنوب ہے۔
دوسرا ہے خطیئہ، خطایا اس کی جمع ہے، تیسرا ہے سیئہ اور سیئات اس کی جمع ہے۔ یہ تینوں جو ہیں وہ صغیرہ گناہ کے اندر شامل کیے جاتے ہیں، لیکن اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بڑے ہیں، اور جو کبیرہ ہے وہ معصیت کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ تین گناہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا مانگنے کی وجہ سے ختم کر دے گا، یہ دوسری کیٹیگری۔ اور تیسری کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ان میں سے مجھے کوئی بھی اس کے پاس نہ ہو، نہ اس کے لیے دنیا کے اندر مناسب ہو، نہ اس کے کوئی گناہ باقی ہو، تو پھر میں اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہوں آخرت کے لیے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ اس ذخیرہ کردہ دعا کا ثواب آخرت قیامت کے دن دے گا تو یہ شخص اس بات کا تقاضا کرے گا، اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوئی۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو اس دعا کی طرف جس مقصد کے لیے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ ہر بندے تک اللہ کے نبی کا یہ پیغام پہنچ جائے، اور آج کے اس دور اور فتنہ پرور دور اور اس وبا کے دور کے اندر وہ اللہ سے اس کو یاد کر کے انہی الفاظ کے ساتھ پہلے وہ ابتدا کرے اپنے دعا کی، اس کے بعد اپنے دعا مانگے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے، ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، ان کو کہا تمہارے پاس کچھ ہے، اگر نہ نکلا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نکلنے کے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دیں، 2 نفل ادا کیے اور بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ وہ دعا کیا تھی؟ فرمانے لگے یا مبدئ یا معید یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید نسألک بنور وجهک الذی ملا ارکان عرشک ونسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي وسعت على كل شيء یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا۔ جب تیسری دفعہ کہا تو دیکھا کہ ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اتر رہا ہے اور اس نے ڈاکو کو آواز دی، پہلے میرے ساتھ لڑ لے۔ ڈاکو اس کی طرف بھاگنے لگا، اس نے نیزہ مارا اور اس کے بالکل سینے سے آر پار ہو گیا۔ اس سے وہ پوچھنے لگا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جی میں عرش معلیٰ کا فرشتہ ہوں جو تمہاری پکار کی وجہ سے اللہ نے مجھے زمین پر اتارا ہے۔ اور انہوں نے فرمانے لگے کہ جب تم نے پہلی دفعہ یہ دعا پڑھنے کے بعد پہلی دفعہ کہا یا مغیث و اغثنا، اے مدد کرنے والے میری مدد فرما، تو فرمانے لگے کہ ہم نے سنا کہ آسمان کے جو گیٹ تھے ان کے اندر شرارے نکلنا شروع ہو گئے۔ دوسری دفعہ جب تم نے کہا تو اور زیادہ تیز ہو گئے، تیسری دفعہ کہا تو دھماکے سے کھل گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تک کون بندہ جائے گا؟ تو میں نے دل میں یہ سوچا یا اللہ مجھے اتار دے، تو میں آ گیا۔ اب یہ سارا وہ واقعہ تھا جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا، جب یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا، تو اور یہ ساری دعا پڑھ کے سنائی تو میرے اور آپ کے محبوب آقا کریم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو بندہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کو قبول کرتا رہے گا۔ تو ناظرین کرام، میں نے اس کا خود بھی تجربہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے دعا مانگنے کی اور اس دعا کو یاد کر کے آج کے اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔